ہمارا یہ جو وجود ہے یہ دو حصوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم۔ اللہ نے روح کو نور سے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ امر ربی ہے، اور یہ روشنی ہے، یہ وجود موہوم ہے۔ موہوم کہتے ہیں جسے آپ چھو نہیں سکتے۔ دوسرا وجود جو ہے ہمارا، وہ ہمارا جسم ہے، اسے آگ مٹی ہوا پانی سے بنایا۔ یہ جو ہمارا وجود کا دوسرا حصہ ہے یہ عدم میں محض ہے۔ عدم محض کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی معدوم ہے۔ معدوم مطلب یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ ایک لباس کی طرح ہماری روح کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ عدم محض ہے، یہ ہمیشہ ہی ختم ہونے والا تھا، ہے اور رہے گا۔ دوسرا یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے وجود کا، جسم، یہ ہمیشہ ہی اندھیرا ہے، یہ کبھی بھی نور میں نہیں بدل سکتا۔ جب بھی روشنی کے آگے آئیں گے تو روشنی آپ کا سایہ بنا دے گی، یہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دے گا، یہ روک دے گا اسے اور بتا دے گا کہ تم روشنی ہو، میں اندھیرا ہوں۔ اور آپ کے اس اندھیرے کا اظہار آپ کے اس سائے سے ہوگا کہ یو آر ڈارکنیس، آپ اندھیرا ہی ہیں۔ کوئی کتنا ہی ذکر کر لے، کوئی کتنا ہی جاڑ پھونک کر لے، کتنا ہی وہ آیات کو پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لے، علم کی، قرآن کی، حدیث کی خدمت کر لے، لیکن اس کا سایہ ضرور بنے گا۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کا سایہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈارکنیس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اس کی اصل حقیقت وہی ہے، وہ ڈارکنیس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی جب ذکر کرتا ہے تو عالم امر بلندی پہ ہے اور عالم خلق پستی پہ ہے۔ عالم امر کے لطائف اونچائی کی طرف جاتے ہیں اور عالم خلق کے لطائف نیچے کی طرف آتے ہیں۔ آگ مٹی ہوا پانی کا وجود زمین پہ ہی ہے، یہ ساری چیزیں زمین یعنی نزول کی طرف چلتی، ان کا وجود نیچے کی طرف آتا ہے۔ جو عالم امر ہے، وہ جو عالم ہے وہاں پہ بلندی ہے، عروج ہے، اونچائی ہے۔ جب کوئی عالم، صوفی، ذاکر ذکر کرتے کرتے، ذکر کی برکت لیتے لیتے، اور اللہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے، اللہ بھی اس پہ کرم فرمائے، وہ بلندی اور عروج کی طرف جاتا ہے۔ وہ بلندی پہ جاتا جائے گا اور عالم خلق مزید نیچے جاتا جائے گا۔ جتنا آپ بلندی پہ جائیں گے اتنا زمین کی چیزیں آپ کو حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ حالت تھی آپ کی کہ جب آپ اپنے عروج کی انتہاؤں پہ پہنچتے ہیں، جہاں آپ کے سامنے رب کے نور کی برکتیں، عقائد و جہاں کی شفقت و عنایت کی اور شیخ کی توجہ کی برکت سے آپ کے سامنے جب عالم امر عیاں ہوا تو عالم خلق کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ آپ کا وہ انداز ہے جو صوفی کو اس وقت نصیب ہوتا ہے، ایک طرف وہ اللہ کی ذات کی برکت کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کی ذات کو جب برکت دیکھتا ہے تو وہ اتنی اونچائی پہ ہے، اسی اونچائی سے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ بالکل حقیر اور چونٹی سے بھی نیچے محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات نکلتی ہے کہ میری نیکیاں وہ تو پھینک دینے کے قابل، میری اچھائیاں وہ تو دیوار سے مارنے کے قابل۔ اس سے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں کتنا ہی بلند ہو جاؤں، میری اصل ہمیشہ اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گی۔ میں نے اپنے کسب سے، محنت سے جو کیا وہ ادھار دیا گیا مجھے، میری اصل ہمیشہ اندھیرا اور گندی ہے۔ تو اندر سے گندا ہی، تو وہی گندا پانی کا قطرہ ہی ہے، تیری وہ چیز بدل نہیں سکتی۔ کون کہتا ہے کہ کوئی اللہ کے قریب جائے گا تو وہ گندا قطرہ کیا پاک قطرہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ گندا قطرہ گندا ہی رہے گا، اس کی گندگی اور سامنے آ جائے گی۔ جب بارش ہوتی ہے اگر وہ کسی روڑی پہ پڑے تو وہ اس کو باغ نہیں بنا سکتی، بلکہ وہ بارش اس روڑی کا گند اور کھول دیتی ہے۔ کیوں؟ روڑی تھی، اس کے اوپر گند تھا پہلے پڑا ہوا، اس پہ بارش پڑی ہے تو وہ عیاں ہو گیا۔
لہذا وہ بارش کیا کر رہی ہے؟ اصل میں اس کے عیب کھول رہی ہے۔ اب آپ کتنا ہی روشنی کے قریب جائیں گے اتنا ہی آپ کے جسم کے کپڑوں کے داغ زیادہ نظر آئیں گے۔ تو یہاں تو پورے کا پورا ہی داغ ہے، یہ صرف ایک داغ نہیں ہے، یہ تو سراپا داغ ہے۔ اس کو کیسے صاف کرو گے؟ کس طرح مٹاؤ گے اپنی اس گندگی کو؟